اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 30 مئی 2026 روز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ رواں سال فریضہ حج کی ادائیگی کا نیا ریکارڈ قائم، سعودی محکمہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ سعودی محکمہ شماریات نے مناسک حج کے اعداد و شمار جاری کر دیے اور بتایا گیا کہ رواں سال مجموعی طور پر 17,07,301 افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ محکمہ شماریات کے مطابق جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 165 مختلف نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے 15,46,655 غیر ملکی حاجیوں نے حج ادا کیا، جن میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے مقامی افراد کی بھی بڑی تعداد نے فریضہ حج ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس سال 1,60,646 سعودی شہریوں نے مناسک حج ادا کیے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ سٹار وسیم اکرم کی شیطان کو بولنگ پر سوشل میڈیا صارفین کا ملا جلا رد عمل۔ پاکستان کے لیجنڈری فاسٹ بولر وسیم اکرم اس دنوں حج کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سوئنگ کے سلطان کہلائے جانے والے 59 سالہ وسیم اکرم کی جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ ویڈیو میں وسیم اکرم کو شیطان اپنے خصوصی بولنگ کے انداز میں کنکریاں مارتے اور جشن مناتے ہوئے نظر آئے۔ وسیم اکرم کی اس ویڈیو پر سوشل میڈیا پر ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بعض صارفین نے ہلکے پھلکے مذاق کے انداز میں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ شیطان ریویو لینا چاہتا ہے۔ دوسری جانب بعض جو صارفین ہیں وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ عبادت کو عبادت کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ سعودی عرب اور بھارت کے وزراء خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر زور دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر نے خارجہ امور کونسل جو ہے اس کے اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائنز میں ملاقات کی۔ فارن افیئر کونسل کی کانفرنس قبرص میں بلائی گئی تھی۔ دونوں وزراء خارجہ نے دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس کو مضبوط بنانے اور باہمی تعلقات کے فروغ پر غور کیا اور بین الاقوامی سطح پر درپیش صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبردار، آرٹیفیشل انٹیلیجنس خاموشی سے آپ کی نگرانی کر رہی ہے۔ اپنی معلومات اور ڈیٹا کو کیسے محفوظ بنائیں۔ انتہائی تیز رفتار اور ڈیجیٹل دور میں جو رازداری ہے اس کا تحفظ اب محض ایک ٹیکنیکل انتخاب نہیں رہا بلکہ ڈیجیٹل قومی سیکیورٹی کا ایک اہم معاملہ بن چکا ہے۔ بڑی ڈیجیٹل کمپنیز کی جانب سے اپنے اسمارٹ ماڈلز کو تیار کرنے کے لیے صارفین کے ڈیٹا پر انحصار کے ساتھ ہی یہ اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی ڈیجیٹل زندگی الگورتھم کی مارکیٹ میں بکنے والا مال بن جائے، آپ اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری جانب مرکز برائے ریسرچ اینڈ اسٹڈیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی یونٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمد رمضان نے عربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل جو ٹریکنگ ہے وہ ایک ایسے مرحلے کا سامنا کر رہی ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشن انسانی رویے کا تجزیہ کرنے اور اپنے ماڈلز کو تربیت دینے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کمپنیاں اب صرف ڈائریکٹ معلومات ہی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ وہ پریڈکٹیو انالیسس پر بھی انحصار کرنے لگی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی جو اس کو بچنے کے لیے، ڈیٹا کو روکنے کے لیے آپ اس کی شروعات چیٹ جی پی ٹی اپلیکیشن کے اندر اے آئی کی تربیت کو روکنے سے ہوتی ہے۔ اس کی سیٹنگز میں جا کر ڈیٹا کنٹرولر کے ذریعے سب کے لیے ماڈل کی جو بہتری کے آپشن کو بند کرنا ہوگا، جبکہ حساس یا پیشہ ورانہ معلومات سے نمٹتے وقت ٹیمپریری چیٹس کے استعمال کو ترجیح دینی چاہیے۔ گوگل جیمنائی کے استعمال کو بھی محدود کرنے کا کہا گیا ہے، جس کے لیے اکاؤنٹس کی سیٹنگ میں جا کر پرائیویسی کی سیٹنگز کو چینج کیا جائے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدہ دو مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ ایک سفارتی ذرائع نے عربیہ کو واشنگٹن اور تہران کے درمیان معاہدہ دو مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس دستخط کا گواہ ہوگا۔ نیوز ویب سائٹ ایکسیوس نے جو ہے حکام کے حوالے سے انکشاف کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حتمی منظوری کی ضرورت ہے اور معاہدے کے مطابق 60 دنوں کے دوران مذاکرات کا پہلا معاملہ ایٹمی معاملہ ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی مدت کے دوران ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ ایک امریکی اہلکار نے ایکسیوس کو بتایا کہ معاہدے میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی جو کوشش ہے وہ نہ کرنے کا عزم بھی شامل ہے، اور یہ کہ ایران کو 30 دنوں کے اندر آبنائے حرمت سے تمام بارودی سرنگیں ہٹانے کا پابند بھی کیا گیا ہے۔ امریکی اہلکار نے مزید کہا کہ ٹرمپ نے ثالثوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ معاہدے کی تفصیلات پر غور کرنے کے لیے چند دن چاہتے ہیں۔
ٹرمپ نے بدھ کو ایک بار پھر جنگ کرنے کی دھمکی دی تھی اور اپنے روایتی انداز میں کہا تھا کہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا ہو جائے گا یا پھر ہمیں معاملہ طے کرنا پڑے گا، تو جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی پر عمل درآمد کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ سعودی ولی عہد کا مسلم رہنماؤں، حج وفود کے سربراہان اور مہمانوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مینا پیلس میں سالانہ سرکاری استقبالیہ کی میزبانی کی۔ سعودی ولی عہد انہوں نے سربراہان مملکت، اسلامی شخصیات اور خادم حرمین شریفین کے مہمانوں، سرکاری اداروں کے مہمان اور حج وفود کے سربراہان ان کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کی جانب سے گورنر سندھ نہال ہاشمی، پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین موجود تھے، جنہوں نے اس سال فریضہ حج بھی ادا کیا تھا۔ نیا غلاف کعبہ کلید بردار کے حوالے 1 محرم کو تبدیل کیا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی نیابت کرتے ہوئے مکہ ریجن کے نائب گورنر اور مرکزی حج کمیٹی کے نائب چیئرمین شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے جمعے کو نیا غلاف کعبہ، جسے کسوہ کہتے ہیں، کلید بردار کعبہ کے حوالے کر دیا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ، مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے امور کے لیے جنرل اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ڈاکٹر توفیق الربیع اور کلید بردار کعبہ کے نائب عبد المالک بن طہا الشیبی نے ڈاکیومنٹ پر دستخط کیے۔ ایس پی کے مطابق نئے اسلامی سال کے آغاز پر 1 محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کئی دہائیوں سے غلاف کعبہ ہر سال حج کے دوران 9 ذی الحجہ کی صبح کو عازمین حج کے میدان عرفات میں ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا۔ کسوہ کی اونچائی 14 میٹر ہے، اس کی پٹی 95 سینٹی میٹر چوڑی اور 47 میٹر وہ لمبی ہے، اور اس کے علاوہ یہ 16 پینلز پر مشتمل ہے۔ کسوہ کی تیاری میں تقریباً 1000 کلو گرام خام ریشم، 120 کلو گرام سونے کے دھاگے اور 100 کلو گرام چاندی کے دھاگے کا استعمال کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات اور عربی خطاطی کو سیاہ ریشم پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کشیدہ کاری کے ذریعے مزین کیا جاتا ہے، جو صدیوں سے کعبہ مشرفہ کی تعظیم سے جڑے اسلامی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز کسوہ کعبہ کمپلیکس میں غلاف کعبہ ہر سال جدید ٹیکنالوجی اور ماہر سعودی کاریگروں کے ہنر کو یکجا کر کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ جامع سیکیورٹی تنظیم اور خدمات حج سیزن 2026 کی کامیابی کا اعلان۔ مکہ مکرمہ کے نائب گورنر اور مرکزی حج اور عمرہ کمیٹی کے نائب صدر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے حج سیزن 2026 بمطابق 1447 کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ ایس پی کے مطابق انہوں نے کہا کہ حج سیزن کے دوران جامع سیکیورٹی تنظیم اور خدمات کا مشاہدہ کیا گیا، جس کے باعث اللہ کے مہمانوں نے آسانی اور سکون کے ساتھ مناسک حج ادا کیے۔ نائب گورنر مکہ نے گورنر مکہ اور مستقل حج عمرہ کمیٹی کے سربراہ شہزادہ خالد بن فیصل وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے چیئرمین شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف کی جانب سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کو کامیاب حج سیزن پر مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ بات کریں گے ہم ایران، اسرائیل اور امریکہ کی تازہ ترین جنگ کی اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں۔ ٹرمپ نے ایران معاہدے کا خفیہ مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھیج دیا، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران امن معاہدے کے مسودے میں $300 ارب جو سرمایہ کاری ہے، اس کی تجویز بھی شامل۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امن معاہدے کے مسودے میں $300 ارب کے سرمایہ کاری فنڈ ہے، اس کی تجویز بھی شامل ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے اپنے ابتدائی طور پر اسے جنگی نقصانات کے ازالے کے طور پر پیش کیا تھا۔ ایران جوہری پروگرام سے متعلق نکات پر اتفاق کر چکا ہے، کہنا ہے عرب میڈیا کا، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق کئی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اسرائیلی اور لبنانی حکام کے درمیان امریکہ میں اہم مذاکرات متوقع ہیں۔ ایران اور امریکہ معاہدے کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق برینڈ خام تیل کی قیمت کم ہو کر $93.7 فی بیرل تک آ گئی، جبکہ امریکی خام تیل WTI کروڈ کی قیمت بھی گر کر $88.9 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اسی طرح مربن آئل کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ $93.3 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سیکیورٹی میں ادا کر دی گئی، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔
برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے شہید رہنما اور سابق سپریم لیڈر علی خامنئی کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سخت سیکیورٹی کے حصار میں ادا کر دی گئی، اور رپورٹس کے مطابق جو نماز جنازہ ہے جمعرات کے روز محدود پیمانے پر منعقد کی گئی تھی، جس میں آیت اللہ خامنئی کے اہل خانہ، قریبی رفقا اور چند اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ تقریب کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا اور سیکیورٹی خدشات کے باعث عوامی شرکت کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی، تاہم اس خبر کی تاحال کسی آزاد یا سرکاری ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔